بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کہ کبھی کبھی خاموش رہنا بھی بولنا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں سے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کریں، یہی آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں جی کچھ ہونا چاہیے، کچھ آپ کچھ نہ کریں، برائے مہربانی آپ کچھ نہ کریں تو آپ کی خدمت شمار ہوگی. کام خراب کرنے والے لوگ، جی ماحول خراب کرنے والے لوگ. بیان کی ضد ہے ابہام، اور ابہام اسی قبیلے کا ہے کہ جس میں عربی میں ایک لفظ ہے بہیمہ، اور بہیمہ جانور کو کہتے ہیں. جس کی زندگی روشن نہ ہو وہ انسان نظر تو آتا ہے. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، وہ جانور ہے. جس کی زندگی روشن زندگی نہ ہو وہ اللہ کی مخلوق تو ہے، لہذا قرآن کی زبان میں وہ آیات الہی میں سے تو ہے، مگر وہ آیات محکمات میں سے نہیں ہے، آیات متشابہات میں سے ہے. جو روزانہ رنگ بدلتا ہو، جو روزانہ ڈھنگ بدلتا ہو، جو روزانہ در بدلتا ہو، جو روزانہ عقیدہ بدلتا ہو، جو روزانہ پیر بدلتا ہو. بھائی تھوڑا بولیے گا. جو روزانہ مرشد بدلتا ہو. بھائی میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں یہ دروازہ سکھاتا ہی ہے کہ زمانے کو مڑ کے نہیں دیکھو، موڑ کے دیکھو. آمادہ ہے ایک جملہ کہہ دوں؟ تھوڑا سا بسم اللہ سب بولیے. ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر ہوٹل کے کمرے بک کروا کر اذانوں میں علی ولی اللہ بند کروانے کی باتیں کر. بلندتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عجیب داستان ہے. انہوں نے کچھ سالوں پہلے کہا تھا کہ پاکستان میں سنیوں کو اتنا بیدار کریں گے کہ وہ شیعوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. یہ پریشانی اس بات پر ہے کہ میری تو ہر مجلس میں 4 لوگ شیعہ ہو رہے ہیں. مشکل کہیں اور کی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اچھا صرف سنی سے شیعہ نہیں ہو رہے، ہندوؤں سے شیعہ ہو رہے ہیں، مسیحیوں سے شیعہ ہو رہے ہیں، یہ سنی اور دیوبندیوں سے شیعہ ہو رہے ہیں. آزادی بیان ہے، آزادی عقیدہ ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. جس کو جو بات سمجھ میں آ جائے اسے عمل کرنے کا حق ہے. البتہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں نے بہت سنی دیکھے جو شیعہ ہوئے ہیں، کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا. میں نے کہا نہیں، کچھ میں نے شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہو جاتے ہیں. کہنے لگے جی کہاں دیکھ لیے؟ میں نے کہا ہمارے یہ افسران جو جب چاہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اچھا میں بول کسی اور کو رہا ہوں، آپ خفا آپ ہو رہے ہیں. یہ 4 سنی بھائیوں میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں. مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. وہ کربلا میں، نجف میں، مشہد میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کے بتاتا ہے جس عقیدے کو میں نے سمجھ لیا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. اور دوسرا پیغام یہ دیتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں. جو ہمارے درمیان آ کر سکون محسوس کرے وہ تمہارے پاس نہیں رہے گا، یہاں آئے گا. اور آج نہیں کل سب یہی کہیں گے. بھائی تھک کر نہیں سنیے گا. مجھے وہ ملنگ بڑا اچھا لگتا ہے جو کنٹھے کو لابے ڈال کر، ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کر، گلے میں کشکول ڈال کر کوچہ بازاروں میں اور شاہراہوں پر آوازیں لگاتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. میرے ساتھ ایک جوان آیا کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی کیا مشکل ہے؟ مجھے تو بھرتی کرنی نہیں ہے، میں شیعوں کی بھرتی نہیں کرتا. جو پرانے شیعہ ہیں وہی اچھے شیعہ ہو جائیں. ناراض ہو رہے ہیں آپ جی، ناراض ہو رہے ہیں. میں جو نیا شیعہ آ رہا ہوتا ہے نا میں اس سے 4 سوال کرتا ہوں. 4 سوال کرتا ہوں. کچھ لوگوں کو وہ سوال اچھے نہیں لگتے، کرنے دیجئے انہیں تنقید. بھائی اگر آمادہ ہے تو ایک منزل آگے آ رہا ہوں. 1 سال پہلے کہا فلاں کراچی تیرے باپ کا نہیں ہے. ہم نے کہا پاکستان زندہ باد. اور اب کہہ رہے ہیں کہ کبھی یہ وہاں جاتا ہے، کبھی یہ وہاں جاتا ہے، کبھی یہ خانے وال جاتا ہے، کبھی یہ حیدرآباد جاتا ہے، اور ہم یہاں ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے اس پہ باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تو میں زمین میں گاڑوں گا.
ماشاء اللہ. بلند تر صلوات. بھائی دیکھیے یہ جو علی ولی اللہ کی آوازیں ہیں نا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کی ضرورت ہے، یہ دین کی ضرورت ہے. ہماری عزت تو اس میں ہے کہ ہم ضرورت دین کو پورا کر رہے ہیں. اگر علی ولی اللہ نہیں پڑھیں گے نا تو ہر نفسیاتی بیمار نبوت کا دعویٰ کرتا رہے گا. انہیں کچھ اور مشکل کہیں اور ہے، انہیں مشکل کہیں اور ہے، پریشانی کہیں اور ہے. یہ جس انداز سے، اچھا پھر ان کو آپ پیغام دے دیں نا کہ یہ آرزو ہے تو تمہارے بڑے بھی اپنے سینے میں لے کر منو مٹی کے نیچے چلے گئے اور آج انہیں کیڑے کھا رہے ہیں. مگر یہ آواز یہاں کی نہیں ہے. صدائے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ. میں تو گزارش کروں گا، کر چکا ہوں، یہ فیصلہ بزرگ کریں گے. میں تو ایک طالب علم ہوں، یہ گزارش کر چکا ہوں. ایک اسلام آباد کے جو ملکی سطح کا اجلاس تھا اس میں، اور بہت مدت بعد، کوئی 25 سال کے بعد ساری جماعتوں نے مل کر، تمام ہمارے مذہبی اداروں نے مل کر ایک قومی وقار کا مظاہرہ کیا ہے اور قومی آبرو کا مظاہرہ کیا ہے. اور یہ بات بڑی دیر سے لوگوں کی خواہش اور آرزو تھی کہ سب ساتھ نہیں ہو سکتے. مجھے جگہ جگہ مجلسوں میں روک روک کے کہتے تھے اتحاد نہیں ہو سکتا. علامہ ساجد نقوی اور علامہ راجہ ناصر صاحب اور ISO اور JSO یہ سب ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو اب بیٹھ گئے تو آپ لوگوں نے شاباش دی. ان سب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. سب کی سلامتی کے لیے، پوری امت کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. تو یہ جو اذان کی آوازیں ہیں نا، یہ خلیفتہ بلا فصل. میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا تھا. کہنے لگے جی اچھا بڑی مشکل سے مان لیا ایک صاحب نے کہ علی ولی اللہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ جو آپ ٹرین چلا دیتے ہیں یہ کیوں؟ صرف کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بہت کہہ دیجئے علی ولی اللہ، مان لیتے ہیں. تو یہ آگے 4-5 جملے مسلسل ایک کے پیچھے ایک جملہ، ایک کے پیچھے ایک جملہ. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 55 آیہ ولایت میں اللہ نے صرف اتنا کہہ دیا ہوتا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، تو ہم بھی کہہ دیتے علی ولی اللہ. وہاں تو اللہ خود کہہ رہا ہے جو نماز قائم کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، وہ علی کی صفات تو خود اللہ نے 4 بیان کی ہیں. تو میری گزارش، میں نے وہاں کہا تھا اور یہاں تکرار کر رہا ہوں کہ میری تو گزارش ہے، بزرگ رائے دیں گے، کہ میرے بچپن میں ہم سنتے تھے کہ قاتل المشرکین، فاتح خیبر، صرف علی ولی اللہ نہیں بولتے تھے، وصی رسول اللہ، قائد الغر المحجلین، مولا کے القاب بیان ہوتے تھے اذانوں میں. یہ بزرگ طے کریں پاکستان کے اور نجف اور قم کے کہ پھر 8-10 جملے مولا کی صفات کے اذانوں میں بیان ہونے چاہیے. اس لیے کہ حق بات اگر روکی جائے تو حکم حسین یہ ہے کہ اسے تکرار سے کرو. کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ امام سجاد نے فرمایا علی. کہا آپ کے بھائی جو کربلا میں مارے گئے؟ کہا علی. کہا دونوں بھائیوں کے نام علی؟ فرمایا چھوٹے بھائی کا نام بھی علی. کہا سارے بھائیوں کے نام علی؟ کہا میرے بابا حسین فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرتا میں سب کے نام علی رکھتا. جس چیز کو دبایا جائے اور وہ حق ہو تو اسے اتنا ہی اہتمام کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو کر لی. پہلا مسئلہ تو ہمارا بہت روشن ہے، اور یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ آسمانی مسئلہ ہے، یہ ضرورت دین کا مسئلہ ہے. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ یہ مذہب کی، یہ مذہب کی ضرورت کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے، علی ولی اللہ کی صدائیں. اور دوسرا مسئلہ ہے عزاداری کا. کہ یہ مجمع دکھاتے ہیں تو تم تو خود کہتے تھے نا کہ مجمع ہم زیادہ ہیں یہاں، ہم زیادہ ہیں یہاں پر.
تو زیادہ اور کم کی بنیاد پر تو فیصلہ ہی نہیں ہونا چاہیے، صحیح اور حق کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بات بھی روشن رہے، 1% ہمارے درمیان بھی کچھ خاص دماغوں والے لوگ ہیں، خاص دماغ والے لوگ ہیں جی، جو زیادہ سمجھتے ہیں باتوں کو۔ ان کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ کوئی ہم سیاست نہیں کر رہے، ہم کوئی سیاست نہیں کر رہے، کوئی الیکشن نہیں ہو رہا، یہ مجلس اعضاء ہے اور حسین کی اعضاء ہے، مجلس اعضاء اور جلوس اعضاء ہے، کوئی سیاست نہیں ہو رہی۔ یہ حکمت ہے، دانائی ہے، سمجھداری ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے عقیدتوں کا اظہار کریں۔ اور یہ پاکستان ہے، یہاں ایک عجیب سی کمزوری پائی جاتی ہے اس مملکت میں، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ حق دیا نہیں جاتا، حق چھیننے کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ تو ہم اپنا حق ہے، ہمارا حق ہے، ہم شہری اور قانونی، شرعی، انسانی، مذہبی حق رکھتے ہیں کہ ہم اس انداز سے امام کو یاد کریں۔ اور میں تو حضرت آیت اللہ خامنائی کا ایک جملہ آپ کو سنا دوں، وہ فرماتے ہیں کہ حسین مولا کی قربانی، جیسے جیسے شعور بڑھے گا اس کا نور پھیلتا چلا جائے گا۔ یہ نور پھیل رہا ہے، یہ مجمع اس لیے بڑھ رہا ہے کہ حسین کی قربانی کا نور عام ہو رہا ہے۔ مسئلہ سماجی نہیں ہے، روحانی ہے۔ بھائی میں اپنے مزاج سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، کچھ لوگوں نے میرا مزاج بھی خراب کر دیا ہے، تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو جو شعور اس کا ہے۔ تم چلے ہو اذانوں کو رکوانے، تم چلے ہو ماتم رکوانے، یہ بات پرانی ہو گئی، کوئی اور بات کرو۔ ہمارا دشمن بے وقوف ہے، اس پہ مجھے افسوس ہے۔ دشمن کو سمجھدار ہونا چاہیے، اور وہ آپ کا اور میرا دشمن نہیں ہے، وہ اپنا دشمن ہے، اور اتنا بے وقوف دشمن کہ وہ ہمیں روک رہا ہے جن چیزوں سے وہ اتنی بڑھیں گی، ان کو موقع دیتے ہیں، آپ انہیں آل فال بولنے کا موقع دیتے ہیں۔ انہوں نے کہیں سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، انہیں کہیں آڈٹ رپورٹ دینی ہے، انہیں کہیں حساب دینا ہے، اور شریف النفس شہریوں کے خلاف انہیں بولنے کا موقع دیتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ رو کر، عزاداری کر کے، ماتم کر کے، صبر کر کے اپنے مذہب کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ مجمع جو حسین کے عزاداروں کا مجمع ہے، یہ مجمع صابروں کا مجمع ہے۔ کوئی اگر آپ کے کسی عزیز کو تھپڑ مارے اور آپ کھڑے ہوئے رو رہے ہوں تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ جی ہمیں اہل بیت نے کہا ہے، ورنہ جنہوں نے امام حسین کو اذیت پہنچائی تھی ہم ان کے ماننے والوں سے آج بدلہ لے لیتے۔ ایک صاحب کہنے لگے کب تک کربلا کا ذکر ہوگا؟ جب تک یزید کا حمایتی موجود ہے۔ میں تو ڈھونڈ رہا تھا پاکستان میں یزید کے حمایتی کون ہے، الحمدللہ چہروں سے نقابیں اتری ہیں، اس ملک کے اندر کچھ نکل آئے ہیں۔ تو جتنا یزید کے حمایتی نکلیں گے اتنا ہی حسین کے عزادار نکلیں گے۔ نظام ہے، یہ ہوتا آیا ہے، ہوتا رہے گا، اور مجھے اس بات پر بھی افسوس ہے کہ ہمیں کس کام پہ لگا دیا ہے، کتنا نیچے لے آئے ہمیں اس ملک کے حالات نے اور ان معاملات نے ہمیں کتنا۔ اس ممبر سے بیٹھ کر میں پون گھنٹے تک آپ کو یہ باتیں کرتا، مجھے خود احساس ہے کہ ہم کہاں ہیں، کس کیفیت میں ہیں۔ مجھے ابھی کوئی 40-45 منٹ ہو گئے ہوں گے آپ کو بولتے ہوئے، آپ سے بات کرتے ہوئے۔ ہمیں نیچے لے آئے کہ ہم ان موضوعات پر بات کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہاں بیٹھ کر حسین کا نظام معیشت سمجھانا تھا، ہمیں تو یہاں بیٹھ کر حسین کا نظام امن سمجھانا تھا، ہمیں یہاں بیٹھ کر امام حسین کا نظام تجارت سمجھانا تھا، ہمیں تو ممبر سے بتانا تھا کہ ملک کیسے چلتا ہے۔ لبیک یا حسین، بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ مگر ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے، پھر اس ماحول سے استفادہ کرنا بھی اسی ممبر کا کام ہے، اور الحمدللہ بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری قوم میں وحدت بڑھتی جا رہی ہے، ہماری جماعتوں میں اتحاد بڑھتا جا رہا ہے،
ہم ایک نقطہ اشتراک کی طرف آتے جا رہے ہیں اور ہم قومی جلالت کی طرف آ رہے ہیں۔ پاکستان گزشتہ 30 سال جیسا ہونے جا رہا ہے، جیسا 30 سال پہلے تھا۔ تم نے بیچ میں ہمارے درمیان رکھنے ڈالے، وہ اب تمہاری طرف پلٹ رہے ہیں۔ ہم متحد ہو رہے ہیں اور تم لڑ رہے ہو۔ بہت جلد امام کا ظہور ہونے والا ہے۔ امام آئیں گے اور ہماری الجھنیں اور دور ہوں گی، اور ہم سب مل کر امام کو ان کے جد کا پرسہ دیں گے۔